آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے مکمل دیانتداری کے ساتھ ملتان پہ رول کرنے والی لنگھا جاٹ ڈائنسٹی کے دوسرے بادشاہ سلطان حسین لنگھا کی بائیوگرافی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ سلطان حسین لنگھا نے ملتان پہ کتنا عرصہ حکومت کی اور اپنی حکومت کے دوران کون کون سی جنگیں لڑیں اور حسین لنگھا نے ملتان کی حکمرانی کیوں چھوڑی۔ 1469 عیسوی میں یعنی 555 سال پہلے جب ملتان کے پہلے لنگھا سلطان قطب الدین لنگھا کا انتقال ہوا تو سلطنت کے امراء نے قطب الدین لنگھا کے بعد اس کے بڑے بیٹے حسین لنگھا کو ملتان کے تخت پہ بٹھا دیا۔ حسین لنگھا بہت نیک اور علم سے دوستی رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے دور میں علم و فضل کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی۔ سلطان حسین لنگھا نے اپنی حکومت کے شروعاتی دور میں ضلع جھنگ کے قلعہ شور کوٹ پہ حملہ کیا۔ ان دنوں قلعہ شور پہ غازی خان کی حکومت تھی۔ غازی خان نے حسین لنگھا سے قلعے سے باہر نکل کے جنگ کی مگر وہ یہ جنگ ہار گیا اور قلعہ شور چھوڑ کے موجودہ ضلع سرگودا کے قلعہ بھیرا میں چلا گیا اور حسین لنگھا نے قلعہ شور پہ قبضہ کر لیا۔ قلعے پہ قبضہ کرنے کے بعد حسین لنگھا کچھ دن قلعہ شور میں ٹھہرا اور ارد گرد کے معاملات کو درست کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے جنیوب پہ حملہ کیا جہاں اس وقت باجی گکھڑ حکمران تھا۔ گکھڑ سردار نے حسین لنگھا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر وہ بھی حسین لنگھا کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکا تو جان کی امان مانگ کے قلعہ حسین لنگھا کے حوالے کر دیا اور خود غازی خان کی طرح قلعہ بھیرا میں آ گیا۔ ان دو فتوحات کے بعد سلطان حسین لنگھا واپس ملتان آ گیا اور کچھ دن آرام کرنے کے بعد دھن کوٹ پہ حملہ کر کے دھن کوٹ کا علاقہ فتح کر لیا اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جب سلطان حسین لنگھا دھن کوٹ کی مہم میں مصروف تھا تبھی حسین لنگھا کا بھائی جو ضلع لیا کے قلعہ کوٹ کروڑ کا حاکم تھا اس نے بغاوت کا علم بلند کر دیا اور خود مختاری کا دعویٰ کر دیا تو حسین لنگھا نے فوراً قلعہ کوٹ کروڑ کی طرف مارچ کیا اور اپنے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ جب حسین لنگھا دھن کوٹ اور قلعہ کوٹ کروڑ مہموں میں مصروف تھا تو انہی دنوں ملتان کا سابق بادشاہ یوسف چشتی جو دہلی میں بہلول لودھی کے پاس مقیم تھا جس سے بہلول لودھی نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اس کی حکومت واپس دلائے گا اور ملتان پہ حملہ کرے گا تو بہلول لودھی نے اپنے بیٹے کو ایک بڑا لشکر دے کے ملتان کی طرف روانہ کر دیا۔ جب حسین لنگھا کو خبر ملی کہ لودھی فوج ملتان کے آس پاس پہنچ چکی ہے اور وہ ملتان پہ قبضے کی تیاریاں کر رہی ہے تو وہ اس وقت دریائے سندھ کے پاس مقیم تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور ملتان کے قلعے میں پہنچ گیا۔ قلعے میں پہنچ کے اس نے اپنی فوج سے ایک لہو گرما دینے والی تقریر کی۔ اس نے اپنی فوج سے کہا کہ جنگ کے دوران ہر سپاہی موت سے بے خوف ہو کر لڑے۔ بہت سے سپاہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کی محبت میں لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے سپاہی صرف لشکر میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو سپاہی لڑنا چاہے وہ صبح قلعے سے باہر میدان میں آ جائے، باقی قلعے میں رہ کے قلعے کی حفاظت کریں۔ اگلے دن حسین لنگھا کے ساتھ 12,000 سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور وہ سپاہیوں کو لے کے شہر سے باہر نکل آیا جہاں لودھی فوج پہلے سے جنگ کے انتظار میں کھڑی تھی۔ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد حسین لنگھا نے تمام سپاہیوں کو گھوڑے سے اترنے کو کہا اور خود بھی گھوڑے سے اتر گیا۔ اس نے لودھی فوج پہ تیر برسانے کا حکم دیا۔ جب لنگھا فوج نے 12,000 تیر پھینکے تو لودھی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ دوسری بار پھر 12,000 تیر پھینکے تو لودھی فوج پہ خوف طاری ہو گیا گویا آسمان سے پتھر برس رہے ہوں، اور جب تیسری بار 12,000 تیر پھینکے تو لودھی فوج میدان جنگ سے سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑنے لگی۔ لودھی فوج بھاگ کے قلعہ جنیوب پہنچ گئی اور قلعے میں موجود حسین لنگھا کے قلعے دار کو بہانے سے اپنے پاس بلا کے قتل کر دیا، لیکن حسین لنگھا نے قلعے دار کے قتل کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ جنگ فتح ہونے کی خوشی منائی اور ملتان میں ہی مقیم رہا۔
انہی دنوں ملک سہراب بلوچ کچھ اور مکران کے علاقوں سے حسین لنگھا کے پاس ملتان آیا تو حسین لنگھا نے بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا اور کلا کوٹ، کروڑ اور دھن کوٹ کے علاقے اسے بطور جاگیر عنایت کیے۔ اسی طرح بہت سے بلوچی ملتان کی طرف آئے جن کو حسین لنگھا جاگیریں دیتا رہا اور اپنی فوج میں اضافہ کرتا رہا۔ بلوچوں کے بعد سندھ کے جاٹ قبیلے کے جام با یزید اور جام ابراہیم اس وقت کے حاکم جام نندا سے ناراض ہو کے ملتان چلے آئے، جن کو سلطان حسین لنگھا نے شور اور اچ علاقے جاگیر میں دیے۔ جام با یزید بہت دیانتدار اور نیک شخص تھا۔ قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ ایک بار جام با یزید شور میں ایک عمارت تعمیر کرا رہا تھا کہ کھدائی کے دوران اسے ایک خزانہ ملا۔ اس نے وہ خزانہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے سلطان حسین لنگھا کو بھیج دیا۔ اسی دوران لودھی سلطنت کے سلطان بہلول لودھی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسکندر لودھی 1499 میں لودھی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ حسین لنگھا نے لودھیوں سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے اسکندر لودھی کو اس کے والد کی وفات کا تعزیت نامہ، کچھ قیمتی تحائف اور صلح کا پیغام بھیجا۔ اسکندر لودھی نے یہ سب کچھ قبول کر لیا اور یوں لنگھا خاندان اور لودھی خاندان میں صلح ہو گئی۔ اس کے بعد حسین لنگھا نے گجرات کے حاکم مظفر گجراتی کی سلطنت کا دورہ کیا اور وہاں کی عمارتوں کی سیر کی۔ جب حسین لنگھا واپس ملتان آیا تو وہ گجراتی طرز کی عمارتیں ملتان میں بھی بنوانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس اتنی دولت نہیں تھی۔ حسین لنگھا ملتان پہ حکومت کرتے کرتے ضعیف العمری کو پہنچ گیا تھا اور آخر کار اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے فیروز شاہ لنگھا کو ملتان کے تخت پہ بٹھا دیا اور خود گوشہ نشین ہو کے سارا وقت خدا کی عبادت میں گزارنے لگا۔ اور یوں سلطان حسین لنگھا جاٹ نے ملتان پہ 29 سال یعنی 1469 عیسوی سے 1498 عیسوی تک حکومت کی اور خود ہی تخت سے دستبردار ہو گیا۔ یہ لنگھا خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان حسین لنگھا کی بائیوگرافی تھی۔ اگر آپ لنگھا خاندان کے پہلے بادشاہ قطب الدین لنگھا کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ہو سیریز وزٹ کریں یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ اور اگر آپ لنگھا ڈائنیسٹی کے تیسرے بادشاہ فیروز شاہ لنگھا کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔